اچھا ایک افسوسناک خبر جی جی دینی تھی. مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ خبر دی کہ حضرت علامہ مولانا شاہ محمد شائق منڈی یزمان تحصیل بہاولپور یہ پہلی رمضان کو نماز فجر کے بعد انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت مولانا مرحوم کو غریق رحمت فرما. الہ العالمین ان کی دینی خدمات قبول فرما. یا اللہ پاک ان کی خدمات دعوت اسلامی بھی قبول فرما. مولا کریم ان کی قبر جنت کا باغ بنے, رحمت کے پھولوں سے ڈھکے, نور مصطفیٰ کے صدقے تا حشر جگمگاتی رہے. یا اللہ پاک ان کی قبر کی وحشت, تنگی, گھبراہٹ سب دور ہو اور ان کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نور علی نور ہو, محبوب کے جلووں سے آباد ہو. یا اللہ پاک انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت مولانا شاہ محمد شائق مجھے مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ یہ شروع میں تشریف لاتے تھے کراچی میں آپ کے پاس, اور انہوں نے درس نظامی کیا ہے اوکاڑا میں اشرف المدارس سے. مفتی احمد یار رحمت اللہ علیہ وہاں مدرس عالم تھے اور استاذ العلماء تھے, تو ان سے انہوں نے پڑھا ہے. اور ان کے 7 بیٹے یہ فیضان مدینہ میں پڑھتے تھے, درس نظامی کرتے تھے. ایک بیٹے کا نام تو انہوں نے بتایا مجھے, غلام مرتضی مدنی, جو امامت کرتے ہیں, اور حضرت بھی شاید 40-45 سال انہوں نے امامت فرمائی, اور منی یزمان میں دعوت اسلامی کو انہوں نے متعارف کروایا اور وہاں کام شروع کیا. اور ان کی بڑی خدمات ہیں مفتی صاحب نے بتایا, اور نیک طبیعت بزرگ تھے یہ. اور 7 بیٹوں کو درس نظامی کے لیے فیضان مدینہ میں یا کراچی میں داخل کروایا تھا. میں سوچتا ہوں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی باپ نے اپنے 7 بیٹے جمع کروائے ہوں عالم بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے پاس. مجھے نہیں پتا اس, یعنی کہ اب تک کی تاریخ کا مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا ہوا ہوگا, مجھے پتا نہیں ہے. 7 بیٹے, تو یہ ہے کہ مطلب باپ عالم ہے تو وہ چاہے گا کہ میرا بیٹا بھی عالم بنے. باپ حافظ قرآن ہے تو چاہے گا میرا بیٹا بھی حافظ قرآن بنے. اور باپ اگر دنیاوی ہائی فائی کوالیفائی تو وہ اپنے بیٹوں کو بھی وہی پڑھائے گا جن کو جنازے کی نماز بھی پڑھنا نہیں آتی ہوگی کہ باپ کے پیچھے نماز جنازہ بھی بیچارہ پڑھ سکے. آگے پیچھے کنکھیوں سے دیکھ کر وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے, یوں کرتا ہوگا. واقعی میں صحیح عرض کر رہا ہوں, دنیاوی تعلیم یافتہ جو ہوتے ان کو نماز جنازہ پوچھنا مت کبھی, لڑائی نہ ہو جائے گی کہ جنازے کی دعا سنا دو, بہت مشکل ہے. ہاں جن کو جو تعلیم یافتہ ہیں لیکن علماء کی صحبت میں یا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گئے, مبلغین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, تو اس کو بہت کچھ آتا ہوگا. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں کہ نہیں آتا. اور یہ اس باپ نے ایسے بیٹے چھوڑے کہ جو ماشاءاللہ دنیا کے جنازے پڑھاتے ہوں گے. چہرہ بھی ماشاءاللہ دیکھیں, غلام مرتضی نورانی چہرہ الحمدللہ. علماء دین کے تو ایسے ہی شان و شوکت سے دنیا سے رخصت ہوتی ہے. نیک آدمی تھے, بزرگ تھے, اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش کرے. میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں, صبر کی تلقین کرتا ہوں. ماشاءاللہ, مرحبا, بارک اللہ, اللہ برکت دے ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
منڈی یزمان تحصیل بہاولپور پنجاب پاکستان. ایج ان کی نہیں پتا مجھے, شاید انہوں نے 40-45 سال تک تو امامت کی. ان کے بیٹے بھی غالباً یہ سبھی ہو سکتا ہے درس نظامی کر چکے ہوں, بہت پرانی باتیں ہیں یہ. تو یہ سب تدریس, کوئی تدریس کر رہا ہو, کوئی امامت کر رہا ہو. غلام مرتضیٰ تو امامت کرتے ہیں, سب مدنی بن گئے ہوں گے مجھے ایسا لگتا ہے انشاءاللہ. اور سارے مدینے کا فیض مدینے سے لے کر لٹا رہے ہوں گے.